نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 18 18واں پارہ 18th جز۔ الفرقان کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ فرقہ ہے، فرقہ یعنی ٹو بی سیپریٹ، الگ الگ کرنا، جدا کرنا۔ تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا کتاب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کو فرقان یعنی کرائٹیرین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اوکے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ نیشن میں کلٹیویٹ کیا ہے، جو ٹروتھ ہے ان کا، جو ٹاسک انہوں نے جو پرفارم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے۔ یہ تقریباً سورہ اسراء سے کچھ ملتی جلتی سورہ ہیں، اور اس کی جو سینٹرل تھیم ہے اس میں سے توحید اور قرآن کی حقانیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت بھیجی گئی ہے اور جو رسالت ہے، اور قیامت کے بعد کے جو معاملات ہیں، اس میں اس سورے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے کیسے الٹیمیٹ کرائٹیرین ہے، یہ کیسے حق اور باطل کرنے کا معیار ہے، اور اس طرح جو کافر ہیں وہ سچائی کو جھٹلاتے ہیں، انبیاؤں کو جھٹلاتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اور وہ معبود قیامت کے دن ان کو جھٹلائیں گے جو دنیا میں وہ ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں فرما رہا ہے کہ آپ کیا کریں، اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ اس سورہ کے آخری حصے میں جو ہے نا، ایمان والوں کا کیا اخلاق و کردار ہونا چاہیے وہ مینشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بہت زیادہ بابرکت ہے وہ، الذی جو کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، نزل الفرقان جس نے نازل کیا ہے الفرقان، علی عبدہ یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، لیکون فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے للعالمین تمام جہانوں کے لیے نذیرہ، وارنر بن جائیں وہ تمام جہانوں کے لیے، یعنی اللہ کے رسول جو ہے اس فرقان کے ساتھ تمام جہانوں کو وارن کریں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی یہ کلام کتنا زیادہ اہم ہے، الفرقان کتنا اہم ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے نازل کیا ہے اسے، کہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ ولدن اور نہیں اس نے بنایا ہے کوئی بیٹا، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کے ساتھ بادشاہت میں، اور اس نے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو، فقدرہ تقدیرا اور اس نے ہر ایک چیز کو ڈیو میجر کے ساتھ بنایا ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہہ اور انہوں نے بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، لا یخلقون شیئا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے ذرا سا بھی، وہم یخلقون اور وہ جبکہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا اور نہیں وہ مالک ہیں ان کی جانوں کے لیے، نہ ہی ضرر کے اور نہ ہی نفع کے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے عقیدت رکھتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کوئی چیز کو کریٹ بھی نہیں کیا ہے، اور وہ خود کریٹ کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ مالک ہے اپنی جانوں کے لیے ضرر کے اور نہ ہی نفع کے، اور نہ ہی وہ مالک ہے موت کے اور نہ ہی زندگی کے، ولا نشورا اور نہ ہی واپس کھڑے کیے جانے کے مالک ہیں۔
آیت نمبر 4، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ سوائے کہ جھوٹ ہے گڑا ہوا. یعنی پرابلم کہاں تھی ان کو؟ رسالت پر، اس کلام کے اوپر انہیں مسئلہ تھا. ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے، یعنی قرآن اس کو فورج کیا گیا ہے. ہی ہیز فورجڈ اے لائی وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور مدد کی ہے اس کے اوپر دوسری قوموں نے. فقط جاؤ ظلم و زورا، پھر بے شک وہ لائے ہیں ظلم اور بڑا ہی جھوٹ. وقالوا اساطیر الاولین، اور دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ پہلے تو کہا کہ ہی فورجڈ اے لائی فار قرآن، دے سیڈ لائک دس، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے والوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبہا، جسے انہوں نے لکھ لیا ہے. فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، پھر وہ جو ہے ڈکٹیٹ کیا گیا ہے یا اس کا املا کیا گیا ہے صبح یا شام. یعنی جو تمام انبیاؤں کی جو واقعات ہیں انہوں نے کیا کنسیڈر کیا اسے کہ یہ پہلے والوں کی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کوئی انٹرٹین نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت بیان فرماتا ہے، اور جو اللہ نے واقعات بیان کیے انبیاؤں کے ذریعے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کو جو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کا آسمان اور زمین میں. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک وہ بہت مغفرت والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں جو سوال چلتے ہیں نا کہ ایسے کیسے ویسے کیسے، تو یہ تمام سوالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی جتنے ہمارے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، اور انہوں نے کہا کہ کیسا ہے یہ رسول، وہ تو کھانا کھاتا ہے اور وہ چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں کوئی فرشتہ نازل ہوتا اس پر؟ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، اور پھر وہ فرشتہ بھی ہو جاتا ان کے ساتھ وارنر، خبردار کرنے والا. اور یلقا، اور کیا انہیں پرابلم تھا کہ وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، وہ بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، اور فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی اتنے سارے پرابلمز ہیں، ان کو ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ یہ تمام ایکسکیوزز دے رہے ہیں. اور یلقا الیہ کنز، یا پھر کیا ہو، ڈالا جائے ان کی طرف کوئی خزانہ. او تکون لہو جنتن، یا ہو ان کے لیے کوئی باغ. یا کلو منہا، وہ کھائیں اس میں سے. یعنی انہیں چاہیے کہ بہت جو میسنجر ہے ہمارا وہ بہت زیادہ امیر ترین شخص ہو، اس کی بڑی سی پراپرٹی ہو تو ہم مانیں گے اسے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ظلم کرنے والوں نے کہ نہیں تم اتباع کرتے سوائے کہ ایک جادو کا شکار شخص کی جو کہ ٹراماٹائز ہے میجک کا، تم اسے فالو کرتے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فدلوا، پھر وہ ہی گمراہ ہوئے جا رہے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اور نہیں وہ پا رہے ہیں کوئی راستہ. بہت ہی بابرکت ہے وہ، اگر چاہے تو اس بنا دے تمہارے لیے کوئی خیر اس میں سے، باغات اور جاری ہوں جن کے نیچے نہریں. وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا، اور اللہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ چاہے تو باغات بھی بنا دے، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محلات بھی بنا دے، بڑے بڑے کیسلز بنا دے، بڑے محل بھی بنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول آپ کو نہیں دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ ضرور کوئی حکمت ہے. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے ساعت کو، یعنی قیامت کی گھڑی کو. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور بے شک ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا گھڑی کو، سعیرہ، چلچلاتی آگ. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جبکہ وہ دیکھے گی انہیں، یعنی آگ جو ہے انہیں دیکھے گی، مِّن مَّكَانٍ بَعِيد، دور کے مقام سے. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ سنیں گے اس میں، وہ they will listen in it، تغیظ و زفیرہ، inhaling and exhaling، اس کی سانس کا لینا اور چھوڑنا. آیت نمبر 13، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جبکہ وہ ڈالے جائیں گے اس میں بہت ہی کنسٹرکٹڈ پلیس ہوگی، وہ مقرنین، اور وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. they will be chained in it. دعوا هنالك ثبورا، they will called out there and then destructions.
اس کے وہیں پر وہ جو ہے نا جب جکڑے ہوئے ہوں گے، چین کیے گئے ہوں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہیں پر جو ہے نا وہ اپنی بربادی کو پکاریں گے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے ان سے کہ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، یعنی وہ اپنی ہی موت مانگیں گے جب وہ دیکھ لیں گے کہ ہم سے کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں تم پکارو ایک صبورا، ایک بربادی، ایک شامت کو نہ مانگو، بلکہ تم آج پکارو تمہارے لیے کئی ساری بربادیوں کو، یعنی تمہیں صرف ایک بار موت آنے والی نہیں ہے، بار بار موت آنے والی۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد، کہہ دیجیے کیا وہ بہتر ہے یا باغ ہمیشگی والا، التی وعد المتقون، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی کرنے والوں سے، یعنی وہ بربادی، وہ آگ وہ بہتر ہے یا وہ باغ بہتر ہے جو ہمیشگی دینے والا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی کرنے والوں سے۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، کانت ہوگا ان کے لیے بہتر و مسیرا، یہ جو جنت ہے باغ اور یہ جو وعدہ ہے متقین کا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، وہ مسیرا اور لوٹنے کی جگہ بھی ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ وعدہ آپ کے رب سے سوال کیا جانے والا ہے، یعنی اللہ از اکاؤنٹیبل اوور دس پرومس، یعنی اللہ تعالیٰ اس پرومس کو پورا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیشگی کا رہنا اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہمیں دنیا میں تمام وہ نعمتیں مل بھی جائیں جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں، لیکن موت جیسی بڑی آزمائش تو ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہے نا، اور اس کے بعد کی منزلیں، لیکن وہ لوگ جو متقین ہیں ان کو کیا ہوگا، ہمیشگی عطا کی جائے گی۔ وہ یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اور وہ اس دن جمع کرے گا ان کو اور وہ نہیں عبادت کر سکیں گے اللہ کے علاوہ، فیقولوا اانتم اضللتم عبادی، اور وہ اس دن ان کو جمع کرے گا اور وہ جس کو وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ فیقولوا اانتم اضللتم عبادی، پھر ان سے کہا جائے گا کیا تم نے بہکایا تھا میرے بندوں کو، ہاؤلائی، ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب تو پاک ہے، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم بنائے تیرے علاوہ کسی اور کو دوست، یعنی جو معبود کو جن کو سمجھ کر پوجا گیا تھا وہ کیا جواب دے رہے ہیں، وہ بالکل ریجیکٹ کر دے رہے ہیں کہ ہم کو کسی نے ہماری عبادت کی تھی، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے یا کسی اور کو اپنا دوست والی بناتے۔ ولیکن متعتہم، لیکن انہوں نے انجوائے کر لیے، اور یو لیٹ دیم سروائیو، تو نے انہیں مزے کرنے دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے الذکر، یعنی الذکر یعنی جو ریمائنڈر، آسمانی ریمائنڈر تھے اس کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور بلکہ وہ قوم ہی ایسی تھی جو کہ بورا یعنی تباہی کا شکار تھی۔ ٹھیک ہے، بینک کرپٹ جسے کہتے ہیں نا، بارہ یا بورو، یعنی ایسے لوگ جو کہ بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوں، دے آر آن دا ورج آف ڈسٹرکشن۔ فقط کذبوکم، پھر بے شک انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما تقولون، جو تم کہتے ہو، فما تستطيعون صرفا، اور پھر تم نہیں طاقت رکھتے صرفا، اس کو ہٹانے کی، یعنی اگر تمہارے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے پھر تم اسے ہٹا نہیں سکتے۔ ولا نصرا، nor you are able to ward it off, nor you are able to get any aid، نہ ہی تم اس کو ہٹا سکتے ہو عذاب کو، اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد کی جا سکتی ہے۔ وَمَن يَظْلَمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت زیادہ بڑا۔ اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا رسولوں کو سوائے کہ بے شک وہ کھایا کرتے تھے کھانا، اور وہ چلتے بھی تھے بازاروں میں، یعنی جو آپ کے بارے میں وہ لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ وائی ہی ہیز ہز فوڈ، وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور وہ چلتے کیوں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بے شک ہم نے بنایا ہے بعض تم میں سے بعض لوگوں کو فتنہ، بعض کے لیے بعض کو آزمائش بنایا، اللہ نے ٹرائل کے لیے بھیجا ہے بعض کو بعض کے لیے۔ اتصبرون،
لیکن ریزن کیا ہے؟ اللہ پوچھنا چاہتا ہے ہم سے کہ کیا تم صبر کرتے ہو پھر؟ یعنی ہاں ٹرائل تو ہے، لیکن تم صبر کرو گے کیا اس ٹرائل پر؟ کیونکہ بعض لوگ ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَائِكَةٌ، کیا کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجا گیا ہمارے لیے کوئی فرشتہ، یا ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے ہمارے رب کو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، بے شک انہوں نے تکبر کیا اپنی جانوں میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور اس طریقے سے بات کر کے جو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تکبر بھی کیا ہے اپنی جانوں میں، اور انہوں نے سرکشی کی ہے بہت زیادہ بڑی۔ عتو کہتے ہیں ویری کولوسل مسٹیک، بہت زیادہ ہیوج ایرر، بہت زیادہ انہوں نے سرکشی کی ہے حد سے زیادہ۔ وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، اس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ، یعنی فرشتوں کو دیکھنے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے آج کے دن وہ کیا کریں گے؟ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، نہیں قیامت جب آ جائے گی تو فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ پائیں گے جو کہ انہیں دنیا میں نظر نہیں آتے تھے۔ پھر آج کے دن کوئی خوشخبری نہیں ہے مجرمین کے لیے، اور وہ یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہجرم محجورا، کہ بڑی ہی دوری ہو جائے ہم سے، یعنی وہ سب عذاب اور قیامت کے مناظر دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ کیا ہو جائے؟ دوری ہو جائے، وہ فرشتوں کو بھی قریب آنا پسند نہیں کریں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جو جنت کے ساتھی ہوں گے آج کے دن بہت بہتر ہی مستقر یعنی قرار کی جگہ پر ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہت ہی بہترین وہ آرام گاہ میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ہم لائے ہیں وہ جو کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر ہم نے بنا دیا اسے ہباء منصورا، یعنی ان کے اعمال کو ہم نے بنا دیا بالکل ہباء یعنی ڈسٹ، پارٹیکلز آف ڈسٹ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کام نہیں کیا کرتے تھے، کام وہ کیا کرتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ اسے ریزہ ریزہ بنا دیا، یعنی اٹ ہیز نو ویلیو، ہمارے پاس کوئی اس اعمال کا بدلہ نہیں ہے کہ اگر جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ہم لائے ہیں جو انہوں نے عمل کیا، کوئی بھی عمل، پھر ہم نے اسے بنا دیا ریزہ ریزہ، بالکل گرد و غبار بنا دیا، اسکیٹرڈ ڈسٹ، منصورہ یعنی جو بکھری ہوئی ہو ریت۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، اور جو جنت کے ساتھی ہیں آج کے دن بہت ہی بہترین ان کے لیے قرار کی جگہ ہے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت ہی بہترین ہے ان کے لیے قیلولے کی جگہ، یعنی ان کے لیے ریسٹنگ پلیس بہت زیادہ ہی بہتر ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور اس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کر دیے جائیں گے فرشتے پورے طور سے، یعنی آسمان کیا ہو جائے گا اس دن؟ شق ہو جائے گا، اور فرشتے کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ آسمان چاک ہو جائے گا، اور وَنُزِّلَ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے تنزیلا، پورے طور سے، یعنی وہ لوگ جنہیں خواہش ہے کہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، تو وہ کب ہونے والا ہے؟ فرشتے کب آنے والے ہیں؟ جبکہ قیامت کا دن ہوگا تو آسمان جو ہے نا ایک دروازے کے طور پر کھول دیا جائے گا، اور وہاں سے کیا ہوں گے؟ فرشتے نازل ہوں گے۔ لیکن اب وہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان لانا کوئی انہیں نفع نہیں دینے والا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ پھر تو سبھی لوگ ایمان لے کر آئیں گے، اس میں تو کوئی ٹیسٹ باقی نہیں رہ جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت آج کے دن بالکل ٹرولی بالکل کس کے لیے ہوگی؟ الرحمن کے لیے ہوگی، للرحمن یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس دن بادشاہ، آج بھی بادشاہت ہے اللہ کے لیے، ہے نا، لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج پرابلم کیا ہے ہمارے لیے؟ آج اللہ نے ہمیں بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے نا، اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے بندہ؟ من چاہی کرتا ہے، رائٹ، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن
قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں آج چیزوں کے بادشاہ بنا کر رکھا ہے، اللہ نے آج ہمیں اونر بنا کے رکھا ہے، قیامت کے دن پوری کی پوری اونرشپ جو ہے نا اللہ کے حق میں ہوگی، بالکل ٹرولی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے آج کا دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہی عسیرہ کہتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں گے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُونَ، اور کیا معاملہ ہوگا ظالموں کا، یعنی رانگ ڈوئرز کا کیا معاملہ ہوگا وہ دیکھیں گے ہم۔ آیت نمبر 27، اور اس دن کاٹ کھائے گا ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ کو، یقولو وہ کہے گا یا لیتنی اے میری شامت، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے بنایا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ۔ یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنے والا ہے جو شخص، وہ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھ کو۔ یہ ایک محاورتاً بھی ہے، اور اس طریقے سے سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی اپنے کوئی زخم کو اکھیڑ دیتا ہے، کبھی اپنے ہونٹوں کو بائٹ کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا اسے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا، یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر کنفیوژن اور اتنی ٹراما اس کے اوپر طاری ہوگا کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ وہ یا ویلتا، اور اے میری شامت، وہ کیا کہے گا کہ لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، لقد ادلنی عن الذکر، بے شک اس نے مجھے تو گمراہ کر دیا الذکر سے، قرآن سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ میرے پاس آ گیا وہ۔ اب فرقان دیکھیں، نام ہی فرقان ہے، یعنی فرقان جو ہے حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، یعنی قرآن بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر جو ہے نا رسالت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے بار بار جو ہے نا الذکر قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو لقد ادلنی عن الذکر، بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، جبکہ آ گیا وہ میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کو یوں ہی چھوڑ دینے والا، خذولا، he is going to leave alone the human being، شیطان کیا کرے گا قیامت میں، انسان کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور وقال رسول یا ربی، اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمپلین کریں گے کہ اے میرے رب، بے شک یہ میری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا اس قرآن کو مہجورا، یعنی ابنڈنٹ چیز، چھوڑی ہوئی چیز، وہ چیز جس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، جس کی ذمہ داری ادا نہیں کی گئی۔ ہم نے دیکھا تھا سورہ حج میں کہ کیا کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ میری قوم ایسی تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمنوں میں سے مجرمین، جو دشمن ہے کون، مجرم۔ آیت نمبر 31 کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر ایک نبی کے لیے مجرم، دشمنوں میں سے مجرم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ہر نبی کے لیے ہے نا دشمن رہے ہیں، اور وہ مجرم جو ہے نا کرمنلز ہوا کرتے ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کے جو ہے نا اگینسٹ میں اینیمیکل لوگ ہوتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور نصیرہ، مددگار کے طور پر۔ اب دیکھیں انبیاء جو ہوا کرتے ہیں نا، ان کے کئی سارے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں گے نا وہ میرے بارے میں برا سوچتی ہے یا برا سوچتا ہے، تو سب سے زیادہ جو سازشیں کی گئی